برازیل سے وہ VIP سیٹ سے مانچسٹر آئی، جہاں اسے ڈاکٹروں کی اگلی ہدایت تک رہنا تھا۔ سارے اخراجات برازیلین حکومت اٹھا رہی تھی۔ وہ اسے مکمل صحت یاب کر کے بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اسے مانچسٹر آنے کی جلدی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے والوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا تھا۔ وہ سب لوگ ویکنڈ کا سوچ کر میچ دیکھنے گئے تھے۔ اینون، ایرک وغیرہ پہلے ہی واپس آ چکے تھے۔ کال، ویرا، سائی اور آلیان اس کے ساتھ ہی تھے۔ کال کا تو ویسے بھی برازیل میں ٹی وی پر مستقبل کافی روشن ہو گیا تھا۔ اسے تو چند اور دن وہاں رکنے پر اعتراض نہیں تھا۔ سادھنا اور لیڈی مہر ایئرپورٹ سے اس کے ساتھ ہسپتال گئے اور ہسپتال میں اس کے پروفیسرز، کلاس فیلوز، یونی فیلوز آ کر ملتے رہے۔ شیزا بھی اس کے لیے پھول لے کر آئی۔ ایرک تو برازیل میں بھی اس سے کئی بار مل چکا تھا اور دائم وغیرہ کا گروپ، ہانا، شرلی، سب وہاں پر بھی اس سے مل گئے تھے اور یہاں بھی آتے رہے۔ اسٹور کا مینیجر، اس کے کولیگز اور اس کا پہلا باس تو کئی بار آئے۔ یہ کیسا حادثہ تھا مس اخروٹ جو تمہیں برازیل میں پیش آیا اور تمہیں ٹھیک کر گیا؟ انہوں نے سنجیدگی سے اس کا جائزہ لے کر کہا۔ مس اخروٹ جواب میں صرف مسکرا دی۔ تو برازیل نے تمہیں بدل دیا؟ شاید، وہ اور مسکرا دی۔ اس دوران کال نے اس کے لیے لائی جانے والی چاکلیٹس اور کوکیز کو سعادت مندی سے اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ سائی نے امرا سے کہا کہ اس نے سب سے کہا ہے کہ پھول لے جانے کی بجائے وہ چاکلیٹس لے جائیں، کیونکہ امرا کو چاکلیٹس بہت پسند ہے نا، اور ایک ایسا انسان جس کے شانے پر گولی لگی ہو، اسے ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو مہیا کر دینی چاہیے نا۔ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سے ایک بھی امرا کے منہ میں نہیں گئی۔ البتہ ہال میں کال نے اپنے کمرے کی حفاظت چوری پروف کر دی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کے کمرے کو سادھنا، ویرا اور اینون نے مل کر مختلف پوسٹرز، کارٹونز اور دعاؤں سے سجا رکھا تھا۔ دیواروں پر اس سب کی مختلف موقعوں پر لی جانے والی تصویریں لگی تھیں اور یونی فیلوز کے پیغامات کارڈز کی صورت میں دیواروں پر جھول رہے تھے۔ یونیورسٹی نے اسے آفیشل لیو دے دی تھی۔ اس کے لیکچر ریکارڈ کیے جا رہے تھے اور اسے گھر ملتے تھے۔ سائی ایک بار اس کے پاس ضرور آتا، کافی پی کر چلا جاتا۔ آلیان یونی سے پہلے، یونی اور جاب کے بعد اتنی بار اس سے مل کر جاتا کہ لگتا کہ وہ واقعی اسپائڈر مین ہے، عمارتیں پھلانگتا آتا جاتا ہے۔ کال اپنی الٹی سیدھی تصویریں کھینچ کھینچ کر اسے بھیجتا رہتا ہے۔ خوبصورت انسان کو دیکھنے سے انسان جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وہ اب تک ہی فون پر دادا سے بات کرتی رہی تھی اور اسے حیرت ہوئی تھی کہ دادا نے ایک بار نہیں کہا کہ وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ شٹل کاک آ گئی تو اٹھ کر بیٹھنے لگی، جبکہ ابھی اٹھنے سے اس کے سر میں ٹیسیں اڑتی تھیں اور اس کا بایاں شانہ درد کرتا تھا، اور اگر وہ کئی گھنٹے متلی کا شکار رہتی تھی اور اچانک ہی اسے بخار ہو جاتا تھا تو دادا پہلی بار اسے دیکھ کر بات کرنے لگے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ انہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ ایسے ہی فینس بھڑک اٹھے اور لڑتے لڑتے مجھ پر گر گئے۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر زخم کے نشانات اب کچھ منتمل اور کچھ قابل برداشت ہو گئے تھے۔ سر کو اس نے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا کیونکہ پچھلے حصے میں لگی بینڈیج سامنے سے ذرا سی نظر آتی اور گردن بھی۔ بس، دادا نے آرام سے پوچھا۔ جی۔ جو جھوٹ سادھنا نے بولا تھا وہ اسے ہی لے کر آگے چل رہی تھی۔ تمہارے بس اتنے معمولی سے زخمی ہونے پر ویرا، کال، سائی اور آلیان اتنے پریشان ہو گئے؟ وہ مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا نا، اس لیے میرے سر پر چوٹ آئی تھی، بس خوف زدہ ہو گئی تھی بہت زیادہ۔ مانچسٹر کے ہسپتال میں جب وہ آئی تو اس نے بتایا وہ گھر آ چکی ہے، اور جب گھر آ گئی تو بتایا یونی جانے لگی ہے، اور دادا نے اس سے ایک بھی بار کوئی سوال یا تکرار نہیں کی۔ جو وہ کہتی وہ سن لیتے اور اسے صحت مندی اور سلامتی کی دعائیں دیتے رہتے۔ جب میں نے باری باری ویرا، سائی اور آلیان کو دیکھا تو مجھے جیسے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور مجھے لگا کہ وہ مجھ بیچارے
بڈھے پر ترس کھا رہے ہیں، مجھے صدمے سے بچانا چاہتے ہیں۔ میں نے شہریار کی مدد لی۔ وہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہے۔ اس نے کچھ وقت لگایا انٹرنیٹ پر اور اسے معلوم ہوا کہ تصادم میں کل 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور ان میں سے ایک مانچسٹر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ پھر اس نے یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور اسے بتایا گیا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ امراء واجد ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ اس لیے بولا کہ میں ایک بوڑھا انسان ہوں۔ ایسی خبر سن کر مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ سادھنا سے لے کر سائی تک سب مجھ سے چھپاتے رہے۔ یہ ایک اچھی حکمت عملی تھی مجھ بوڑھی جان کے لیے امراء، لیکن میں انجائنا کے درد کا شکار انہی دنوں ہوا۔ جانتی ہو کس لیے؟ کیونکہ تم نے خود کو خود ہی مر جانے دیا۔ تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تم نے خود کو اہم نہیں جانا۔ تمہیں بہانہ مل گیا مرنے کا۔ تم نے چاہا کہ تم مر جاؤ۔ تم نے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم نے اپنی کمزوری ظاہر کی، ہمت اور طاقت نہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ غلط تب ہوتا اگر تم ٹھیک رہتی۔ تم موت کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے اپنا پاسپورٹ ایمرجنسی ویزا کے لیے بھیجا، لیکن مجھے ویزا نہیں ملا۔ میں وہاں آتا امراء اور تم سے پوچھتا کہ کیا زندگی واقعی ایسی بیکار شے ہے کہ اسے موت کے حوالے کر دیا جائے؟ نہیں، وہ ایک حادثہ تھا دادا، اور بس۔ تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو، مجھ سے نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تم مرنا چاہتی تھی؟ ہاں، اس نے اعتراف کر لیا۔ میں نے خود کو مارنا نہیں چاہا تھا، لیکن وہ سب جب وہاں ہوا تو میں نے دعا کی تھی کہ کاش میں مر جاؤں، کیونکہ میں خودکشی نہیں کر سکتی تھی اور طبی عمر تک خود کو گھسیٹ نہیں سکتی تھی۔ میں بظاہر بھاگتی رہی خود کو بچانے کے لیے، اور اندر ہی اندر میں یہ خواہش کر رہی تھی کہ میں زندہ نہ رہوں۔ مجھے سزا دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے تو وہ مر کے اپنی قدر بڑھوا لیتے ہیں۔ وہ خاموش رہی کیونکہ یہی سچ تھا۔ وہ آلیان اور دادا کو مر کر دکھانا چاہتی تھی، اس لیے بھی کہ اسے زندہ رہنے میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پاکستان آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ رو دینے کو ہو گئی۔ پھر چلی جانا، میں تمہاری دیکھ بھال کرنا چاہتا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ دادا کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے؟ ایک نمازی سے وعدہ لے لو، دادا نے بہت پر یقین انداز سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے وعدہ دیں، اس نے بہت دیر سوچنے کے بعد کہا۔ اس کے پاس 10 چھٹیاں تھیں، وہ ان چھٹیوں میں جا کر واپس آ سکتی تھی۔ اس نے اپنا ٹکٹ بک کروا لیا اور ویرا کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ تم لیو پر ہو، میں نہیں۔ ویرا نے اس کی گال پر چٹکی لی۔ چند دنوں کی بات ہے، تمہیں یونی سے نکال نہیں دیا جائے گا۔ ویرا اور زیادہ ہنسنے لگی، لیکن شرارت سے۔ میں تمہارا یہاں انتظار کروں گی، بلکہ ہم سب کریں گے۔ میں ایک خود غرض لڑکی ہوں نا ویرا۔ آلیان کے ساتھ وہ آگے ایسے بڑھی جیسے اس پر صرف اس کا حق تھا، اور خود غرضی سے بھی ویرا کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور اب وہ اتنے دنوں سے ویرا سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تمہارے کمرے میں رکھا وہ البم میں نے دیکھ لیا ہے، جس میں میری تصویر پر تم نے لکھا ہے، دوستی کی تعریف کے لیے ویرا کا نام کافی ہے۔ اگر تم خود غرض ہوتی تو اپنے البم میں جگہ جگہ مجھے محفوظ نہ کرتی۔ میں تم سے حسد کرتی رہی اور تمہیں اپنا دشمن بھی سمجھتی رہی، لیکن یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ پھر میں نے آلیان کے لیے تم سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ ویرا ہنستی۔ آلیان کے لیے تم ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیتی، یہ صرف تم ہی کر سکتی ہو، اور میں ان جذبات کی قدر کرنے پر مجبور ہوں۔ تم دکھ اور تکلیف سے گزری، بہت مشکل سے امراء یہ پوچھ پائی۔ ہاں، میں گزری امراء، لیکن اس سے بہت کم جس سے تم گزری۔ میں تم دونوں سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ تم صرف آلیان کی ہی نہیں ہو، اور آلیان صرف تمہارا ہی نہیں ہے، اور یہ حسد اور رشک سے کہیں آگے کے جذبات ہیں۔ اپنے گال سے اس کے گال رگڑ کر ویرا چلی گئی۔ یہ صبح کا وقت ہے اور وہ یونی جانے سے پہلے اس سے مل کر جاتی ہے۔
ٹھیک ہے وہ آلیان کے ساتھ آگے نکل آئی ہے، لیکن اب اگر وہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھتی ہے تو جانتی ہے کہ پیچھے کتنی توڑ پھوڑ کرتی آئی ہے، اور اس توڑ پھوڑ میں سب سے زیادہ نقصان میں ویرا ہی ہے۔ انسان اپنے عمل میں کتنا ہی کھرا کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ اتنا پست ضرور ہو جاتا ہے کہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ ویرا کی صورت یہ پستی اسے یاد رکھنی ہوگی۔ اگلے دن جب اس کی فلائٹ تھی پاکستان کی، تو رات کو سوتے میں غیر معمولی آوازوں کے ارتاج سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دن بھر اس کی آلیان سے بات نہیں ہو سکی تھی کہ وہ اسے بھول گیا، آخر بھول گیا۔ وہ چند دنوں سے کافی مصروف نظر آ رہا تھا، اس سے کھڑے کھڑے مل جاتا اور ماما مہر کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتا۔ اس کے سامان کو اس نے معنی ہیزی سے دیکھا اور کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسے یہ سب برا لگا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، یعنی محبت پھر سے کم ہونے لگی ہے۔ دونوں کے درمیان متوقع ضروری باتیں ایک طرف رہ گئیں اور جو رہ گئیں وہ سوچتی رہ گئیں۔ تو رات کے پہلے پہر اس کی آنکھ کھلی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی ٹھنڈ میں سادھنا نے اس کے کمرے کی کھڑکی آخر کس لیے کھول دی ہے کہ جو برازیل میں گولی سے نہیں مری یہاں ٹھنڈ میں مر جائے۔ جب وہ سوئی تھی کھڑکی بند تھی، اب کھڑکی کھلی تھی اور ٹھنڈی ہوا فرصت سے اندر آ رہی تھی اور ساتھ اپنے سنگ کچھ اور بھی لا رہی تھی۔ یہ ننھی منھی چھوٹی بڑی گھنٹیوں کے ہوا کے دوش پر بجنے کی آوازیں تھیں۔ وہ زیر لب ہنسی، یہ میرا خواب ہے، تمہیں تو پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ کھڑکی تک آئی۔ دھند میں لپٹے درخت پر شٹل کاک کے بیرونی دیوار پر لگی لائٹ ایسے پڑ رہی تھی کہ وہ آدھا اندھیرے میں تھا آدھا نیم روشنی میں، اور جو نیم روشنی میں تھا وہ رنگ برنگی اشکال میں جھولتے کارڈوں سے سجا تھا، اور وہ اس دوشیزہ کی طرح مسکرائی جسے اس کا گم شدہ جوتا مل جاتا ہے۔ حال ماضی کے درخت کی شاخوں پر فاتحہ ہونے پر متبسم ہے تو شہزادے نے جان لیا کہ اسے کیا کرنا ہے اور ادھوری کہانی مکمل کر لی گئی۔ اس نے گرم کوٹ پہنا، دائیں ہاتھ سے مفرل کو گردن پر بل دیے۔ بائیں ہاتھ سے اسے کام کرنے میں مشکل ہوتی تھی، لیکن اب یہ مشکل رفع ہو گئی تھی۔ دراصل سارے ہی در بدر برازیل کے ہسپتال میں ہی رفع ہو گئے تھے۔ اس نے ہر رات درخت پر جھولتے پیغامات پڑھنے کے خواب دیکھے تھے۔ اس کے خواب نکل کر حقیقت میں بدل گئے۔ وہ باہر آئی اور گھوم کر کمرے کے سامنے لگے درخت کی طرف آئی۔ یہ میرا خواب ہی ہے، ہاں ضرور خواب ہی ہے، وہ بڑبڑائی۔ پیغامات مختلف رنگوں سے جھول رہے تھے۔ آلیان سکے پر کند نام امراہ کی طرف اچھالا جو اس کی پیشانی پر سج گیا۔ امراہ۔ اسی سکے پر کند نام امراہ نے آلیان کی طرف اچھال دیا جو اس کی آنکھ کے پاس دمک اٹھا۔ آلیان اندھیرے حصے میں کھڑا تھا، امراہ اس کی موجودگی سے انجان تھی۔ اس کا خیال تھا امراہ کو درخت تک لانے میں بہت دشواری ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اندھیرے سے روشنی کی طرف اس نے قدم بڑھائے۔ محرم کے کانوں میں سرگوشیاں عیاں کرنے کو لبکیں اور پس منظر میں اللہ رکھا رحمان کی راز و نیاز کرتی دھنیں پریم پریت کے سرغم پر دل دختے مخوے راز ہو گئیں۔ دونوں اپنی اپنی منزل طے کر رہے تھے۔ امراہ کا خیال تھا کہ اس سجی لڑی کو کول اور سائی نے مل کر سجایا اور چلے گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہوا میں جھولتے پیغام پکڑ کر پڑھنے لگی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ دل فریب خوشی کے احساسات امراہ کے دل پر نازل ہونے لگے۔ وہ دوسرا پیغام پڑھنے لگی۔ تم ایک جادوگر ہو امراہ۔ امراہ یوں مسکرائی جیسے اس کی بات چرا لی ہو۔ جب تم نے رونا شروع کیا میرا دل چاہا میں بھی تمہارے ساتھ رو دوں، کیونکہ ایک ہی جیسے لوگوں کو ایک ساتھ موقع کب ملتا ہے۔ امراہ نے کہکا لگایا اور ڈر گئی، کیونکہ اندھیرے میں درخت کے پیچھے سے آلیان سامنے آ گیا۔ اور تم یہاں ہو؟ ہاں، تو مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں غائب رہنے کے لیے تم موجود رہتے ہو۔ اسے یاد آیا وہ تو اس سے ناراض تھی۔ وہ محبت سے اسے دیکھتا رہا اور یہ ناراض ہونا فرض سمجھتی، حق بھی۔ میں نے ان پیغامات کو جلا ڈالا تھا، میری یادداشت اچھی ہے، دن رات لگا کر پھر سے لکھ لیے۔
وہ اپنے غائب رہنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ وہ مکمل امرا سے چھپا رہا تھا کہ وہ کیا غلطیاں کر رہا ہے۔ تمہاری بالوں کی نوکیں تمہاری آنکھوں کو پریشان کر رہی ہیں، کیا میں تمہاری آنکھوں کو اس پریشانی سے بچا لوں؟ اس نے مہذب انداز سے پوچھا اور جواب کا انتظار بھی نہیں کیا، اس کی آنکھوں کو پریشانی سے بچا لیا۔ اپنی پیشانی پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے ہوئی اور سر اٹھا کر پیغام پڑھنے لگی۔ اس نے ایک چالاکی کی تھی، دوسری زبانوں میں بھی پیغام لکھے تھے تاکہ امرا اس سے ان کے مطلب پوچھے۔ وہ 2 دن سے بھاگ بھاگ کر مختلف ہال میں جا کر لکھواتا رہا۔ وہ ہنس ہنس کر لکھتے رہے۔ اگر امرا گوگل کرتی تو سب کا مطلب اسے پتا چل جاتا کہ آلیان مجھے اجازت دو میں تمہاری ناک پکڑ لوں۔ کال کے ہاتھوں آنکھوں کے اشاروں سے کچھ ایسا مطلب ہی نکل رہا تھا۔ کیا تم نے ٹھیک سے ناک صاف کرنا سیکھ لیا؟ نہیں، گندی چاکلیٹ کے ساتھ ناک بہتی ہے۔ اور چینی میں ایک جملہ، آلیان تم ایک اچھی لڑکی ہو، بلکہ تم میں بہت ساری لڑکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اور جاپانی جملے کا ترجمہ، خدا کے لیے اپنے ایشین فلیگ کو سنبھال کر رکھو، آدھی یونی اس سے الجھ کر زخمی ہو چکی ہے، جو بچی ہے وہ زخمی ہونے کے لیے قطار میں کھڑی ہے۔ اور مصری جملہ تھا، شکر ہے خدا کا ہمارا مانچسٹر ڈوبنے سے بچ گیا۔ اور کورین جملہ، آلیان مجھ پر شکر لازم ہے، لکھنے کے لیے کہا تھا اور کچھ یوں لکھ گیا، ہم بھی مانچسٹر کی پیداوار اپنی امراح لاہور پر اترے گی۔ انہیں بھی معلوم ہو دن میں تارے رات میں سورج کیسے دکھتے ہیں، پھر کیا وہ شکر ادا کریں گے۔ اگلا جملہ اطالوی میں لکھا تھا، وہ وہاں پہنچ گئی۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس پر یہی لکھا ہے، میرے سامنے جھک کر میرا ہاتھ تھام لو۔ اتنے چھوٹے جملے کا اتنا بڑا مطلب؟ ہاں، جیسے ایک امراح کا مطلب سارا آلیان۔ اس سے اگلا پیغام فرینچ میں تھا۔ اس نے چور آنکھوں سے آلیان کو دیکھا اور پوچھنے کی غلطی نہیں کی، مگر بتانے کی جلدی کی۔ اس کا مطلب ہے، میرا دوسرا ہاتھ بھی تھام لو۔ بیٹھتے بیٹھتے ہی اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس بار اس کی ہنسی اتنی گونجی کہ سیف الملوک میں پریوں کی آنکھوں میں چمک اتر آئی ہو جیسے۔ ایک پیغام کو وہ دوبارہ دہرانے لگا، ہاتھ پکڑ کر امراح مجھ سے شادی کرو گی؟ جان کر دہرایا اس نے۔ امراح کا سارا وجود ہی خوف میں سمٹ آیا اور اسے یاد آیا زندگی بھی کن کن مراحل سے گزارتی ہے۔ وہ سب پیچھے رہ گیا تھا، آگے اب بڑھنا تھا۔ محبت پر فرمان غالب آ گیا اور فراق رخصت ہو گیا۔ محبت کو من کر کے محرم بنا دیا۔ اب نہ تکرار کی ضرورت رہی نہ انکار کی۔ وہ لاہور واپس آ گئی اور دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ گھر ایسے سجا تھا جیسے کوئی اہم شخصیت آ رہی ہے۔ اس کا نیا کمرہ بہت سجایا گیا، مگر اس نے وہ حماد کو دے دیا، خود اپنے اور دادا کے کمرے میں ہی رہی۔ دانیہ کی منگنی ٹوٹنے کی خبر تو اسے مانچسٹر میں ہی مل گئی تھی۔ واپس آ کر پتہ چلا خاندان سے تعلق بھی اب برائے نام رہ گیا۔ سب گھر والوں کو اس کے زخمی ہونے کا دادا نے بتا دیا تھا، گولی لگنے کا نہیں۔ دادا اکیلے ہی اسے ایئرپورٹ لینے آئے تھے۔ وہ سمجھی نہیں تھی کیوں، کیونکہ وہ گلے مل کر بہت رونا چاہتے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیوں رو رہے ہیں، ابھی وہ ٹھیک ہوئی تھی۔ اسے دادا کی حرکت مشکوک لگ رہی تھی، بلکہ دادا سے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ یہ اتنا دور رہنے کا اثر تھا یا زخمی ہونے کا؟ دادی اماں اس سے اکلوتا ہونے جیسا سلوک کر رہی تھیں۔ اس کے آنے کے 3 گھنٹے بعد ہی تینوں میں جنگ چھڑ گئی۔ حماد، علی اور دانیہ اپنی اپنی چیزیں لے کر کلا بند ہو گئے۔ تینوں نے اس کا سامان کھول کر خود ہی سب کچھ نکال لیا تھا۔ 3 گھنٹے بھی پتہ نہیں کیسے رکے رہے۔ اس کو آئے 1 ہفتہ نہیں ہوا کہ اس نے سنا دادی کسی فیملی کو بلا رہی ہیں۔ اس نے بہت آرام سے خود کو واش روم میں گرا لیا اور ظاہر کیا کہ اس سے تو چلا نہیں جاتا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا اور وہ بات کرنا ہی بھول جاتی۔ سب ڈرامہ کیا۔
دادا البتہ زیر لب دیکھ کر ہنستے۔ اس نے سوچا یہ اپنا شہریار تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک دو شہریار دادی اماں کے پاس بھی ہیں۔ اس نے اور آلیان نے سب معاملات میں بات کی تھی۔ امراح نے اس لیے نہیں کہ فی الحال کچھ بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ یہ سب واپس جا کے کرنا چاہتی تھی۔ حالات جیسے تھے ویسے تھے، بس فرق تھا اس بار آلیان اس کے ساتھ تھا، دادا کو منانا تھا۔ آلیان نے اسے بتایا تھا دادا کی اور اس کی بات ہوتی رہتی ہے۔ تم سے ملنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ جس بسر اس نے معذور کا ڈرامہ کیا، دادا وہی آ کر بولے، لیکن میں تو چل نہیں سکتی، کیسے ملوں گی؟ آپ بھول رہے ہیں برازیل میں کوئی گولی لگی تھی۔ گولی سمجھتے ہیں آپ؟ وہ گولی ذرا سی نظر آنے والی۔ ہاں، گولی مطلب گولی ہی۔ دادا ہنس پڑے۔ تو گولی کھانا آسان ہے؟ اتنا درد رہتا مجھے، چکر بھی آتے ہیں۔ مانچسٹر سے لاہور صرف آپ کے لیے آئی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ مجھے بیمار سمجھا جائے دادا۔ وہ بیمار کے کمرے میں آ جائیں گے۔ دادا اس کے انداز سے محظوظ ہوئے۔ ہو سکتا ہے اس ٹائم میں سو رہی ہوں، وہ نیند دراز ہو گئی۔ جب تم جاگ رہی ہوگی وہ تب آئیں گے۔ میرے کمرے سے دوائیوں کی بو آتی ہے، مجھ سے بھی۔ سادنا کہتی ہے چھی چھی، منہ بنانے میں تو اس کا جواب نہیں۔ دادا بہت دیر ہنستے رہے، پھر بولے، میں ان مہمانوں کو انکار کر دوں کہ تم نہیں ملنا چاہتی؟ جی بالکل، پھر کبھی صحیح۔ پھر جب تم مانچسٹر چلی جاؤ گی لیڈی مہر کے پاس، کہیں وہ تمہارا ہاتھ نہ مانگ لے۔ اس نے چونکتے میں وقت لیا کیونکہ بات دیر سے سمجھ آئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا دادا؟ نہیں امراح، اب مذاق نہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ سنو میری پیاری، مانچسٹر سے دو خوبصورت لوگ آ رہے ہیں، لیڈی مہر اور ان کا بیٹا آلیان۔ اس وقت وہ ہوٹل میں ہیں، ابھی ان کے ساتھ چائے پی کر آ رہا ہوں۔ کل دن میں آلیان ہمارے گھر آئے گا۔ امراح کے دیکھنے اور سننے کے انداز میں بے یقینی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے شانے میں تکلیف اٹھی اور بڑھنے لگی۔ وہ سب جو اب میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں، مجھے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہے۔ امراح، تم جانتی ہو کہ میری ماں اس لیے مر گئی تھی کہ انہیں سانپ نے کاٹ لیا تھا اور ان کا بروقت علاج نہیں ہو سکا تھا۔ ہم سب بہن بھائی ان کے گرد جمع ہو کر رو رہے تھے اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے موت ان کی سفیدی کو سیاہی میں بدل رہی ہے۔ وہ میری زندگی کا سب سے دردناک وقت تھا، اور دوسرا دردناک وقت وہ تھا جب تم میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ امراح، تمہیں بھی سانپ نے کاٹ لیا تھا اور زہر تمہاری آنکھوں سے پھوٹ رہا تھا۔ وہ سنگ چور تھا اور اس کا زہر تمہاری رگوں میں دوڑتا مجھے دکھائی دینے لگا۔ تمہاری صورت گئی سیاہی نے میری آنکھوں کا نور جذب کرنا شروع کر دیا، اور میں جان گیا کہ بروقت علاج نہ ہوا تو کون تمہیں مرنے سے بچا سکے گا۔ میں نے آلیان کے لیے لیڈی مہر سے بات کرنا چاہی، لیکن مجھے سادنا نے بتایا کہ آلیان اور ویرا شادی کر رہے ہیں۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں آلیان سے بات کروں، اور میں نے خدا کی خدمت میں اپنی بات رکھ دی کہ حقیقتاً یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں نے برازیل میں اس سے بات کی۔ پہلی گفتگو کے بعد دوسری گفتگو 1.5 گھنٹے کے بعد ان کے درمیان ہوئی۔ دادا نے آلیان کو فون کیا تھا۔ تمہیں حیرت ہوگی میری بات سن کر، لیکن اگر تم یقین رکھو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک دم سے تمہیں اپنے دل کے بہت قریب پایا ہے، جتنی ہی قریب امراح ہے۔ میں ان احساسات کی قدر کرتا ہوں جن کے زیر اثر تم اس حالت میں نظر آ رہے ہو۔ میں ایک بوڑھا انسان ہوں، میری سوچیں بھٹک بھٹک جاتی ہیں، لیکن میری یہ سوچ تم پر آ کر ٹھہر گئی ہے کہ میں نے جس انسان کے بارے میں امراح کی باتیں لاپرواہی اور تنفر سے سنی، میں نے اس بات کو معمولی کیوں جانا جب اس نے کہا کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ آلیان خاموشی سے سب سنتا رہا، اور حقیقت یہ تھی
کہا اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا میں اپنی عظمت کی دھاک کس کس پر بٹھا چکا ہے۔ اسے صرف ایک ہی دکھ تھا کہ جو پیغامات اس کے لیے لکھے گئے اس نے وہ نہیں لیے، اور جو ہاتھ اس سے چھوٹ گیا اس نے وہ مضبوطی سے پکڑ کیوں نہ لیا۔ اس وقت اس پر اپنی ذات کی ساری پستیاں اور خرابیاں عیاں ہو گئیں اور اس نے اپنی ساری بدصورتی دیکھ لی۔ کبھی کبھی ہم بوڑھے کچھ باتیں دیر سے سمجھتے ہیں۔ دادا نے یہ آخری بات کی جو ایک پچھتاوے کا احساس لیے ہوئے تھی۔ تم نے مجھ سے کہا کہ انسان کے ہجوم میں تمہیں ایک انسان ملا جس کی آنکھ میں رحم دلی اور اخلاق میں نرمی ہے۔ میں یہ کیسے بھول گیا کہ ساری زندگی تم نے بے رحمی اور بد اخلاقی ہی دیکھی تھی، تو اب اس کی اصل قدر دان تم ہی تو تھی۔ تم نے کہا امراء تمہیں ہمیشہ اپنی قسمت پر شک رہا جو آلیان کے ملنے سے رشک میں بدل گیا، اور تم نے کہا امراء کہ مشرق ایک گنجان خطہ ہے، فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تعصب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت۔ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، میں کئی راتیں اس سوچ کو لے کر جاگتا رہا کہ تم نے اتنی بڑی بات کیسے سیکھ لی، تم معاشرے کی جڑوں میں کب گھس گئی اور کھڑی کھوٹی حقیقت کیسے اکھاڑ لائی۔ تو تم واقعی میں بدل چکی تھی۔ مجھے پہلے اس سوچ نے پریشان رکھا، پھر جب میرے دل سے خود ساختہ تعصب چھوٹا تو مجھے تم پر فخر ہوا۔ ہاں امراء، قیمتی انسان سے مطلب حسب و نسب۔ میں یہی چاہتا تھا تم ہم دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ امراء کچھ وقت لگتا ہے، ہم اپنے آپ کو پا ہی لیتے ہیں، اور میں نے بھی اپنا کھڑا کھوٹا پا لیا۔ تمہارے پاس کوئی آلہ نہیں تھا انسان کے ناپنے کا، پھر بھی تم نے جان لیا انسان کس کو کہتے ہیں۔ اگر تم بے قصور ہوتے ہو تو قصور ہمارا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں امراء، ہمیں یہ مان رکھنا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں ہونے دے گی۔ میرے جیسے اولاد کی خوشیوں کو نیچا نہیں ہونے دیتے۔ ایک دن میں پارک میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا بچے پرندوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا مجھے باز بننا ہے۔ باپ نے اسے کندھے پر اٹھا لیا اور بازو اس کے پکڑ کر کھول کر بھاگنے لگے اڑنے کے انداز میں۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، مجھے سکھا گیا کہ میں تمہارے دو پر کیوں نہیں بن گیا تاکہ تم اڑ سکو۔ میں نے تمہیں موت کی طرف کیوں دھکیل دیا؟ میں نے تمہارا سارا جوش و خروش ختم کر دیا، تمہارے مقصد ختم ہو گئے، تم بجھ گئی، میں نے پھر اپنا آپ تمہیں دے دیا۔ یہی سیکھا، انسانوں کی قدر کرو، انہیں گم نہیں ہونے دو۔ لیڈی مہر نے مجھے خود فون کیا تھا، مجھے بہت سارے حساب کتاب کرنے ہیں، اسی لیے انہیں اور تمہیں بلایا۔ میں نے ہی انہیں منع کیا تھا ان کے آنے کا، نہ بتائیں تمہیں۔ مجھے پتا تھا تم منع کر دو گی، واجد سے ڈرو گی، پھر خود بھی نہیں آتی، کیونکہ تم سمجھتی ہو اس صورتحال کو بابا نہیں مانیں گے۔ امراء ڈر گئی۔ وہ بات کی بات، یہ اگر تمہارے شانے میں گولی کے اثرات کم ہو گئے تو لیڈی مہر کے لیے کمرہ تیار کر دو، وہ ہمارے گھر رہیں گی۔ ان کے آنے کی اطلاع تمہاری دادی اماں کو دے دی۔ شانے کی تکلیف تو ختم تھی، دماغ میں تھی۔ بابا اور آلیان یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے ہوٹل کی شاپ سے شلوار قمیض خرید کر پہن لی۔ شلوار قمیض مجھ پر سوٹ کر رہی ہے، اس نے ماما مہر سے پوچھا۔ یہ بنی ہی تمہارے لیے ہے، اس کی پیشانی چوم کر انہوں نے کہا۔ اسے تسلی نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو ماں ہے، ایسے ہی بول سکتی ہیں۔ تو اس نے ہوٹل کے باہر سٹاف سے پوچھا، سب نے ہنس کر کہا ہاں۔ اس نے سوچا ہوٹل والے ہیں، اخلاق نبھا رہے ہیں، لاہور والوں سے پوچھنا چاہیے۔ سڑک پر 2-4 نہیں 8-10 لوگوں سے پوچھا، وہ ہنس کر جواب دیتے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب کو گلے لگا لے۔ سجنوں بیلیوں میں آج لاہوری ہو آیا، آج سے یہی میرا لباس ہے، میں بھی لاہوری ہوں۔ آپ کھیر کو انگلی سے چاٹتے ہو، میں بھی آج چاٹوں گا، ابھی نیا ہوں، پتنگ بازی بھی سیکھ جاؤں گا، نہاری پائے میں نان ڈبو ڈبو کر کھایا کروں گا۔ پھر امراء کو کال کی، امراء کی دادا سے بات ہو چکی۔ اسے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ آلیان لاہور آ چکا ہے۔
امراہ میں لوگوں سے پوچھا یہاں برف پڑتی ہے؟ انہوں نے کہا اتنی پڑتی ہے کہ ہم مہینوں گھر سے نہیں نکلتے۔ امراہ ہنس دی اور یہ کہ میں ایک عورت سے پوچھا یہ امراہ کہاں ملے گی؟ الٹا وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ وہ واپس آ گئی، اتنی مشکل سے لاہور سے نکالی تھی، اتنا تنگ کر رکھا ہے تم نے لوگوں کو۔ مجھے سارا لاہور تو نہیں جانتا لیکن سارا لاہور اب مجھے ضرور جان جائے گا۔ ایسے خوش تھا جیسے شہر لاہور کی چابی اسے پیش کر دی ہو۔ ضرور جان جائے گا، اتنا چلا کر جو بول رہے ہو۔ امراہ نے اس کی خوشی محسوس کر لی تھی۔ چلا نہیں رہا، خوش ہوں۔ خواب میں اس شہر کی سڑکوں پر تمہیں ڈھونڈتا رہا ہوں، اب خود نہیں گم جانا، پیچھے شور بہت ہے۔ ہاں سفر میں ہوں اس لیے۔ کہاں کا سفر؟ اب مجھے کیا پتا، ڈرائیور چلا رہا ہے۔ صبر، میں پیچھے بچے سے پوچھتا ہوں۔ یہ تمہارے ساتھ بچے کیا کر رہے ہیں؟ اسکول کے بچے ہیں یار۔ تو بس میں بیٹھے ہو؟ نہیں، رکشے میں۔ کون سے رکشے میں؟ جس کے آگے پیچھے 5-6 لوگ بیٹھتے ہیں۔ اف آلیان، تم چاند گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اسے چاند گاڑی کہتے ہیں؟ سو کیوٹ۔ میں چاند گاڑی کو مانچسٹر کی سڑکوں پر بھاگتے دیکھ رہا ہوں۔ تم نے کہا 5-6، اس میں 3 آگے 3 پیچھے بیٹھتے۔ امراہ کو اس کی فکر ہوئی کہ تنگ بیٹھتا ہے۔ ہم تنگ نہیں، ہم 5 پیچھے بیٹھے ہیں۔ 5؟ امراہ چلا اٹھی۔ ہاں امراہ، 3 سیٹ پر ہیں، 2 بچے گھٹنوں پر ہے۔ آلیان کا فون جا کر سر پر گرا۔ بچوں نے شور ڈالا، رکشہ روکو، پھر جا کے فون اٹھا لائے۔ اس نے آن کیا، امراہ کی کال آ رہی تھی۔ وہ فون گر گیا تھا، وہ سر مسر رہا تھا جو زور سے لگ گیا تھا۔ تم تو نہیں گرے نا؟ تو کوئی ٹیکسی نہیں لے سکتے تھے؟ میں ٹیکسی کر رہا تھا، پھر یہ چاند گاڑی پسند آ گئی۔ ہوٹل والے تو سائیکل دے رہے تھے مجھے، رستہ معلوم نہیں تھا، واپس کر دی۔ اگر تم سائیکل پر ہوتی رستہ بتاتی، ہم لاہور گھوم لیتے۔ مجھے خود نہیں آتے رستے، اپنے ساتھ آپ کو بھی گم کر لیتی۔ اچھا آؤ پھر گم ہو جائیں۔ امراہ آلیان کے علاوہ کسی کو نہیں ملتے۔ ہم نہیں، میں نقشہ لے کر آ جاتا۔ یہ تمہاری یونی نہیں کہ نقشہ لے آتے۔ میں امراہ نہیں جو نقشہ ہاتھ میں لے کر گم جاؤں۔ دادا تو ملنے نہیں دیں گے، اپنے گھر کا ایڈریس دو، میں کھڑکی تک آ جاؤں گا۔ یہ مانچسٹر نہیں کہ تم عمارتوں کو پھلانگ کر آ جاؤ۔ کیوں؟ یہاں ساتھ ابا جی بھی ہوتے ہیں۔ اپنے پاپا سے ڈرا رہی ہو؟ میں ڈرنے والا نہیں۔ مینار پاکستان کے پاس چاند گاڑی رکی، اس نے سیلفی لی اور اپڈیٹ کر دی۔ کال کا بھوکا کمنٹ آیا، یہ تمہارے ساتھ بچے کیا کھا رہے ہیں؟ بھنے چنے کھا رہے ہیں اور شکر کر رہے ہیں کال جیسا بھوکا نہیں اور آلیان جیسا دل والا نہیں۔ آلیان نے لکھا، اس کے کمنٹ کو ہر ہال میٹ نے لائک کیا۔